آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کے جو طریقے ہیں اور آپ کی مکمل زندگی میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی زندگی کے تمام معاملات موجود ہیں، چاہے وہ دین سے تعلق ہو یا زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق ہو یا دنیائی معاملات ہوں، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل علم عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہر چیز، ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ جو انسان کی زندگی کی جو بھی روزمرہ کے معاملات ہیں، تمام کے تمام، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو یا ذاتی زندگی ہو یا گھریلو زندگی، ہر چیز کی تعلیمات نبی علیہ السلام کے طریقے میں ملتی ہے۔ تو آج ہم جو دنیا میں پریشان ہیں اپنی اپنی زندگیوں کو لے کے، اپنے حالات کو لے کے، اپنے معاملات کو لے کے، وہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ہم نے جو اپنی زندگی اور اپنی پریشانیوں کے سامنے جس چیز کو معیار رکھنا چاہیے تھا، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہونے چاہیے تھی، زندگی جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہونی چاہیے تھی، اس زندگی کو چھوڑ کے ہر بندہ اپنی سوچ اور اپنے ذہن اور اپنے علم کے حساب سے چل رہا ہے، تو کامیابی دور دور تک بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، زندگی میں سکون نظر نہیں آ رہا، زندگی میں کہیں بھی ہمیں اپنے آپ کے اندر سے لے کے پورے معاشرے تک، پورے گھر میں کہیں بھی دور دور تک بھی ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ ہم دنیا میں ہیں موجود، ایمان بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارا چلنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد فاحد، جسے ہوتا ہے نا ایک واحد شخص ہو، اس کی جو اپنی زندگی سے تعلق رکھنے تمام چیزیں وہ بھی بتا دی ہمیں، پھر گھریلو زندگی بھی بتا دی، پھر معاشرے کی زندگی، ہر زندگی سے تعلق رکھنے ہر عمل، ہر کام، جو نظام ہے، سسٹم ہے، زندگی ہے، سب کچھ ہمیں بتا دیا، اور اس کی خیریں اور کن چیزوں میں شر ہے اس کو بھی واضح کر دیا۔ آج کا جو معاشرہ، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے سسٹم چل رہے ہیں، جو نظام چل رہے ہیں، ایک گھر کے نظام سے لے کے پورے خاندانی نظام اور معاشرتی نظام، یہ سب اس کے برخلاف ہے، اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں، اور اس لیے کامیابی اور سکون کسی درجے بھی نظر نہیں آتی۔ اگر ایک انسان گناہ کے اندر مبتلا ہے، ایک انسان پریشان ہے کسی بھی اپنی زندگی کے مسئلے پہ، تو اس کو اس کی پریشانی کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مل جائے گا، لیکن وہ تعلیمات ہمیں کوئی چلتے پھرتے نہیں بتائے گا، اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا علماء کی صحبت میں، اہل اللہ کی صحبت میں، ہمیں پتہ چلے گا۔ پھر ہم جب اس کو فالو کریں گے، اسے اپنی زندگی میں لائیں گے، تو خود بخود ہمیں اپنے آپ کے اندر تبدیلی اور اپنے ہر پریشانی کا حل نظر آ جائے گا۔ تو جو ہم نے معیار بنائے ہوئے ہیں، سب نے اپنا اپنا، کوئی کہتا ہے یہ ہماری خاندانی رسم و رواج ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہماری اپنی ذاتی ہمارے بڑے کرتے تھے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تمام نظام کو ختم کرنے کے، تمام سسٹم کو اڑانے، کوئی نظام نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی طریقے نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی توہم پرستی نہیں، سب کچھ ہمیں بتا گئے۔ ان کی تعلیمات میں آپ کو ہر چیز ملے گی ہمیں۔ تو جو کامیابی ہے، جو زندگی کا سکون ہے، جو زندگی میں ترقی اور برکت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، نہ کہ اپنی چاہت میں۔ اور قرآن جو ہے، قرآن یہ واضح ہماری زندگی دکھا رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔
آپ قرآن اٹھائیں، آپ کو زندگی کا ہر رخ نظر آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی حدیث قرآن کی تشریح ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو آپ کی زندگی کی تمام تر چیزوں کے مسائل کے حل مل جائیں گے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ، خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ اور تمام صحابہ کو آپ دیکھیں، ان کی زندگی میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اگر ہم زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں اور ہم اپنے سسٹم کو چلا رہے ہیں اور ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات، کہ ہمارے بچپن سے لے کے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا کے ہونے کے وقت کیا پروسیس ہونا چاہیے، پھر اس کی پرورش میں کیا ہونا چاہیے، اس سب کا سب ہمیں دین نے سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک ایک چیز آپ کو سنت کی روشنی میں مل جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں نظر آ جائے گی، آپ کے بتائے ہوئے تعلیمات میں نظر آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے جو جو زندگی میں انسان کے عمر کے ساتھ ساتھ جو جو سسٹم داخل ہوتا رہتا ہے، جو جو اس کے ساتھ معاملات جڑتے ہیں، جو جو اس کی ذمہ داریاں بنتی رہتی ہیں، وہ ساری کی ساری دین نے سکھائی ہیں۔ وہ سب کا سب، یہی تو اصل مسلمان ہے۔ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زندگی بالکل کامل طور پہ اللہ کی منشا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو، نہ کہ وہ زندگی جو اپنی چاہت کے مطابق ہو۔ آج ہمارے اس معاشرے میں سب سے بڑا جو المیہ اور سب سے بڑی جو سوچ، جس بات کی جو سوچ و فکر جس بات پہ ہمیں کرنی ہے کہ ہم نے بہت سے طریقے، بہت سی چیزیں خود رائج کر دی ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنے نظام سسٹم کے اندر ہم نے بہت سے معاملات خود داخل کر دیے، جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری ضد کیا ہے؟ نہیں، اب دنیا کے شانہ بشانہ چلنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے حساب سے چلنا ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے زندگی کے اندر کوئی خاص معاملات ہو تو اس میں کبھی نہیں دیکھتے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ جب کسی ایسے عمل پر آ جائے، کوئی ایسے طور طریقے ہو، اس کو ہم معاشرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ وہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ جب ہم اس سوچ کو ختم کریں گے تو پھر کہاں سے ہماری زندگی میں سکون آئے گا، برکت آئے گی، کہاں سے گھریلو زندگی سکون میں آئے گی۔ ہماری جب اولاد ہے یا جب ہم خود جو اپنی ذات کا خود ذمہ دار ہے، وہ جب اپنی سوچوں میں یا ہم اپنے ماتحت جو ہے ہماری اولادیں یا ہماری نسلیں ہوگی، جو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لوگ، جب ہماری سوچ میں ان کے لیے ہماری نیت ہی صحیح نہیں ہوگی، ہماری سوچ میں دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی، تو کہاں سے ہم امید لگائیں کہ خیر ہمیں عافیت نصیب ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہم تو ایک ہی سوچ لے کے چلتے ہیں کہ بس دنیا، ہم نے اپنی سوچ کی جو حد ہے وہ دنیا تک قائم کر دی ہے، اس کی جو لمٹ بنا دی ہے بس دنیا، موت سے پہلے کی زندگی کو سب ویلیو دے رہے ہیں، اور اس زندگی کے اندر بھی جتنی چیزیں ہم لے کر آئے سب اپنی منشا اور چاہت سے لے کر آئے اور داخل کر دیں، اور سارا معاشرہ اس سے بگڑ چکا، خراب ہو چکا، کہ ہم اس کو یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہم نے ایک ہر دیکھے نا، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے دنیا میں وہ ایک پلاننگ سے کرتا ہے، سمجھ رہے؟ ہم صرف پلاننگ اس بات کی کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بس پیسہ کمانا ہے، گھر بنانا ہے، بس یہ پلاننگ ہے، تربیت کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے دور دور تک، آگے سسٹم کو کیسے بنانا ہے نہیں، بس میں نے زندگی گزاری اتنا، اب یہ میرے پاس بس سب مال و دولت، انسان بننے والا سسٹم ہی نہیں ہے کہ انسان بنے گا، اس کے اندر برائی نہ ہو، اس میں سچائی ہو، دیانتداری ہو، جھوٹ نہ ہو، اس کے اندر ایک انسانیت ہو، وہ والا سسٹم ہی ختم ہو گیا، پھر کہاں سے سکون ہوگا، کہاں سے زندگی میں؟ تو یہ ساری چیزیں بنیاد سے اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ ہم سے ہر اس چیز کا پوچھا جائے گا جو ہمارے پاس تھی، ہماری ماتحت تھی، ہمیں ہر چیز کا پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارے یہ چیز تمہاری تھی، تمہارے پاس تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیسے کیا؟ جس چیز کی ہم اتھارٹی رکھتے ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، جو اس کے ہم اختیارات رکھتے ہیں، وہ ہم نے درست کرنی ہے، یاد رکھیں۔ ہم بیٹھ کے اس بات کے اوپر وقت ضائع کریں
کہ بھائی پورا ملک درست ہونا چاہیے. آج ہر بندہ بیٹھ کے پورے ملک کو درست کرنے کے اوپر تبصرے کر رہا ہوتا ہے. وہ نیوز دیکھ رہا ہے, خبریں دیکھ رہا ہے یہاں سے وہاں سے, اور اپنے ایسے تبصرے کر رہے ہیں. اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں, ہمارا رخ کدھر ہے, ہمارا گھر کے کیا حالات ہیں, ہم خود ڈوبے ہوئے غفلت کے اندر. تو جو ہماری اپنی ذاتی زندگی, جو ہماری اپنی ذات ہے, وہ تو ہمارے پاس ہے نا, اس کے تو ہم خود ذمہ دار ہیں. اس کی ہر چیز ہمارے حوالے ہے. کوئی اور آگے ہمیں کھانا کھلاتا ہے, کوئی اور آگے ہمیں سلاتا ہے, پلاتا ہے, ہمیں بولتا ہے دیکھو. ہم کسی کی چاہت سے چلتے نہیں, سب خود اختیار زندگی ہے ہماری. تو جو اپنی زندگی جو اپنے پاس ہے, ہم اگر اس کو ہر بندہ درست کرنے کے اوپر آ جائے جو اس کے اختیار میں, تو خود سارا ملک, پوری دنیا درست ہو جائے گی. نہیں, آپ بڑے بھی دیکھیں جنہوں نے علم حاصل کیے ہوں گے, پڑھے لکھے ہوں گے, جنہیں ہم سمجھتے معزز, اور عمریں بھی گزر گئی ہوگی, وہ بھی اب تک ایسی باتیں کرتے ہیں وہی بچوں والی. جو سنجیدہ اور جو سمجھدار اور جو عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہیں, وہ ان چیزوں میں نہیں کرتے. وہ اپنی ذات سے انقلاب لے کر آتے ہیں, اپنی ذات کے اندر سے تبدیلی لاتے ہیں. اتنا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, پھر وہ نکلتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان کا گراؤنڈ بڑھتا رہتا ہے. پھر اپنی ذات سے قرآن بھی ترتیب بتاتا ہے, پھر اپنے اہل و عیال, اپنے گھر آنے, پھر آہستہ آہستہ نظام اس طرح چلتا ہے. پھر ہمارے طور طریقے سب نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہیں. ایک شادی کی, ہم اپنے شادی ہی کو لے لیں, جو ہم زندگی میں اتنا بڑا کیا ہے, سارے طریقے سنت کے خلاف ہیں, سارے طور طریقے شریعت کے خلاف ہیں. ہم نے خود سے قانون بنا دیے کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہوگا, یہ ہوگا. تو کہاں سے برکت آئے گی؟ کوئی تو ہوگا نا جس کا خاتمہ کرے گا, کوئی تو ہوگا رسم و رواج کا خاتمہ کرے گا کہ بھائی یہ بھی کرنا ہے, مہندی بھی کرنی ہے, مایو بھی کرنی ہے, فلاں بھی کرنی ہے. اس کی بے برکتی نہیں آئے گی ان کی زندگی میں. جو جوڑ ہے آئے گی, جو کام جس کی بنیاد اللہ کی چاہت کے اگینسٹ ہوگی, جو اللہ کی چاہت کے خلاف ہوگی, اس سے بے برکتی ہوگی. پھر اس میں اور مزید ہم ڈیپ میں چلے جائیں, ہر چیز سنت و شریعت کے خلاف ہوتی ہے. تھوڑا سا دنیا کو خوش کرنے کے لیے چند دن ہم اتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اور دنیا کو آپ اچھا کریں تب بھی خوش نہیں ہوگی, اور برا کریں وہ خوش ہونا ہی نہیں ہے لوگوں نے. لوگ پھر بھی لیکن کیا ہے, ہم نے جو اللہ کو ناراض کیا, اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کے ہم نے جو زندگی کے معاملات کیے, تو اس کی بے برکتیاں جب آتی ہیں زندگی میں, پھر ہم پریشان ہوتے نہیں ہوتے. اور ہم نے خود اپنے پیروں کے اوپر ڈوریاں باندھ دی. جیسے ایک پرندہ ہوتا نا, اس کے پیروں میں اگر 100 ڈوریاں باندھ دو تو 99 بھی کھول دو, ایک بھی بندی اڑ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم نے خود اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری. تو دنیا پوری خفا ہو جائے نا, اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ اصول ہے ایمان والے کی زندگی کے اندر. یہ ہے وہ مسلمان کی زندگی, ایمان والے کی. سارا جہاں ایک طرف ہو جائے, رب کی رضا کس میں, ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے, نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ معاشرہ کس سے خوش ہوتا ہے, خاندان والے کس سے خوش ہوتے ہیں, چاچا کس سے خوش ہوتے ہیں, دادا کس سے خوش ہوتے ہیں. نہیں, ہم نے طریقے سے سمجھانا ہے آگے. جب آپ ایک چیز کو ان کرو گے معاشرے میں نا, تو خود بخود لوگوں کے ذہن میں گی. دیکھیں یہ جتنے رسم رواج چیزیں جو سنت و شریعت کے خلاف ہے, یہ سب بھی تو آئے ہیں, داخل ہوئے ہیں. ایک نے کیا تو دوسرے نے کہا ہم بھی کریں گے, تیسرے نے کہا ہم بھی کریں گے. تو اس سے کیا ہوتا رہا, آہستہ آہستہ معاشرے میں یہ خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئی. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک نارمل کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی کسی بیٹی کی شادی کرنے جاتے ہیں, بیچارے نہیں کر پاتے. کہ ہم نے اتنے اپنے پیروں کے اوپر رسیاں ڈوریاں باندھ دی, قید کر دیا اپنے آپ کو, کہ جب تک یہ ساری چیزیں, سارے لوازمات پورے نہیں ہوں گے, اس کی شادی نہیں ہو سکتی. کس نے کیا؟ دین نے تو ہر چیز آسان کر کے ہمیں پیش کی ہے. شریعت نے تو ہر چیز آسان سے آسان کر کے ہمیں بتا دی. کائنات کی سب سے بڑی ہستی, وہ سب سے بڑی ذات, جن کے صدقے رب نے کائنات کو بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنی ذات سے اس چیز کو کر کے دکھا دیا کہ آپ کی سب سے پیاری لخت جگر سیدہ کائنات, جو خاتون جنت ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ سے بڑا کوئی بادشاہ ہوگا دنیا میں؟ آپ تو چاہیں تو آپ کی بیٹی کی شادی
دنیا کی سب سے اونچی شادی ہو سکتی ہے، سب سے اونچی۔ آپ چاہتے تو اس کو اللہ پاک نے تو آپ کے قدموں میں سارے دنیا کے خزانے ڈال دیے تھے کہ آپ جیسا کہیں اللہ ویسا کر دے گا آپ کے، آپ تو محبوب طرف۔ لیکن ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے یہ اصل زندگی کیا ہوتی ہے، اصل طریقہ کیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں حضور سے محبت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق اور نسبت کی، اور طریقے سارے ان کی سنت کو، ان کے دین کے خلاف ہیں، ان کے بتائے ہوئے تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں۔ پھر دیکھنا معاشرے میں اس کی وجہ سے کتنی زیادہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ لڑکیوں کی طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کا ریشو، ان کی عمریں نکل رہی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ سارے جو ہم نے زنجیر اپنے پیر میں خود باندھی ہے کہ جب تک جہیز پورا نہیں ہوگا کیسے شادی کریں گے۔ اور لڑکے والے بھی سبحان اللہ وہ بھی بیٹھے ہوتے انتظار میں۔ نہیں، یہ بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے اس معاشرے کی، یہ بہت بڑی۔ یہ ون سائڈ معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ دونوں طرف سے ہوگا۔ اس کو ہم جب خود ہر بندہ جسے اس کو بیٹھ کے ہم نے خود نیت کرنی کہ ہم اس کا خاتمہ کریں گے، ایک ایک بندہ کرے، پوری دنیا چاہے جتنی باتیں کرے، جب اللہ آپ سے خوش ہوگا نا، اللہ سب کے دلوں میں آپ کی عزت ڈال دے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں لوگ کروڑوں روپے لاکھوں روپے لگاتے شادیوں میں، پھر بھی ذلیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کو ناراض کرا۔ ہم نے اللہ کی چاہت کو بس کچھ ڈال دیا، ہم نے اس چیز کو بدلنا ہے۔ اور یاد رکھنا مر کے ہر چیز کا جواب بھی دینا ہے۔ ہاں، یہ سب یہی رہ جائیں گے، قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا ایک چیز کا کہ یہ تم نے، تمہارے اختیار میں جو چیز تھی وہ تم نے کیوں نہیں کی۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ آج ہر ایک جو معاشرے میں جو مسائل آ رہے ہیں، جو کیس آ رہے ہیں، وہ سارے اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں لڑکی والوں کی الگ شرائط، لڑکے والوں کی الگ شرائطیں، ساری شرائط سنت و شریعت کے خلاف ہے۔ اور ہم نے اہمیت دی کہ نہیں بھائی وہ بھائی اتنا نیک، ایک ہوتا نا نیک سیرت، اس کو چھوڑ کے نیک صورت کی طرف، اور اوپر سے دین کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی کہ بھائی دین ہو، تقوی ہو، نہیں بچے، پھر ہمیں اس کا اثرات دیتے ہیں۔ ہر بندہ جھیل رہا ان چیزوں کو، پھر اس کے سائڈ ایفیکٹ ہے، معاشرے میں پڑ رہے ہیں۔ اور پھر اتنی زیادہ ہم نے رسم و رواج کیے، اس کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے۔ ہم نے سنتوں والی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب گئی سید مولا علی کرم اللہ وجہ کے نکاح میں، تو کیا تھا آپ کو؟ حضرت علی کی آپ زندگی پڑھیں، سارے کائنات کے سردار ہیں، ان کی سب سے پیاری لخت جگر، انہوں نے کس طرح سے زندگی بتائی گزارنی اس معاشرے میں، ہر چیز کو دکھایا اس سادگی کے ساتھ، کس طرح سے۔ تو ہم اپنی زندگی سے خرافات کو نکالیں، رسم و رواج کو نکالیں، ہر طرح کے جو ہم نے معاشرے کے اندر پھیلا دیے، اس سے ہر کسی کے دیکھیں ابھی سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ یہی ہے کہ آج نوجوان سب گناہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، بے حیائی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ان کے بھاگنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے زنا کو عام اور سستا کر دیا اور نکاح کو مشکل کر دیا۔ نکاح تک ایک بندے کا پہنچنا ایسا ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ سر کرنا۔ ایک بندہ بیچارہ دن رات کما رہا، اس کو پتا ہے کہ میں نے جب تک یہ ایک ایوریج بنا دیا ہے کہ میں نے جب تک اتنا جمع نہیں کرنا میری شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بیچارہ کرتے کرتے 30 سال پہنچ جاتا ہے عمر میں۔ لڑکی والے وہ بولتے جب تک ہم نے اتنا جہیز اور اتنے معاملات نہیں کرتے، وہ 30 پہ پیچھے گنتی کی زندگی کیا بچتی ہے؟ وہ 30 سال ہے، اگر باریک مرد ہے، عورت ہے، وہ کیا کر کے گزار رہے تھے؟ پھر وہ زندگی میں کر کیا رہے ہیں؟ آپ دین کو پڑھے، علماء سے سیکھے، دین ہمیں کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک لڑکی کی کس عمر میں شادی ہونی چاہیے۔ ہم نے اس سے معاشرے کو خراب کر دیا ہے، پھر اس کے اثرات آ رہے ہیں، پھر ان کی مزاج میں چڑچڑاپن آئے گا، ڈپریشن کا شکار ہوں گے، وہ اپنی ہر چیز تھوڑی شیئر کرتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں، ان چیزوں کو نہیں، ہم نے دین کو اہمیت نہیں دی۔ آپ اپنے تعلیم کو پڑھیں، اپنے بزرگوں کو پڑھیں، اپنے بڑوں کو پڑھیں، انہوں نے کس طرح سے زندگی میں چلنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی کے تمام معاملات اور تمام چیزوں کا حل دیکھنا ہے، تبھی مزہ آئے گا۔ یہ نہیں دیکھنا ہے فلاں ناراض ہوگا، نہیں، یہ ہماری خاندانی رسم ہے، خاندانی رسم۔ دین آیا اسی چیز کے لیے تھا کہ ان رسموں کو ختم کر دو۔ آپ نے ہر طریقے کو، ہر رسم کو ختم کر کے
اپنا طریقہ دنیا میں دے کے چلے گا کہ یہی برکتوں اور رحمتوں والا طریقہ ہے۔ تو اس ذات نے ہمیں بتا دیا کہ جو خود رحمت للعالمین ہے ہر چیز میں، کہ بھئی ہم کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز واضح کر دیا۔ فرماتے کہ جب ایک نوجوان نکاح کر لیتا نا، نکاح، شیطان اس وقت اپنے اوپر خاک ڈالتا ہے اور چیختا ہے کہ اس بندے نے مجھ سے اپنا ایمان بچا لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت وہ زور مارتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ ایسی بابرکت جی نہیں، اس کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کہ وہ اتنی شرائط زندگی میں کہ نہیں۔ اور آج جو معاشرہ اس سے آپ گزرے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں اللہ نے جس کام پہ بٹھایا، ہم ماشاء نوجوان ہوتے سارے ہوتے، ہمیں پتہ کوئی کسی کو اپنے تھوڑی کسی بڑے کو بتا۔ اب دیکھتے ہیں حالات، پریشان ہے ہر بندہ۔ اس کو کہتے ہیں جب تک تو بھائی یہ نہ کر لے گا اس پوزیشن میں، وہ ڈپریشن میں چل چل کے کچھ بھی اس کی زندگی بچتی نہیں ہے۔ پھر پیچھے تھوڑی بہت زندگی بچتی ہے، اس میں کیا کرے گا وہ؟ اگر ایک بندہ 17-18 سال میں بالغ ہوتا ہے، وہ آگے 15 سال اس نے کیا کیا ہے زندگی؟ یہ فطرت کی چیز ہے، انسان اس کو دیکھے نا، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے یہاں بے برکتی ہوگی جب ہم گناہوں کو عام کریں گے اور جو اصل چیز ہے نکاح اس کو مشکل کر دیں گے، تو اس کی بے برکتی اور اس کے برے اثرات معاشرے میں پڑیں گے، تو نوجوان بھاگے گا غلط راستوں کی طرف، نکلے گا۔ اس لیے دین نے بتایا کہ اگر آپ ہر چیز دیکھیں، اللہ نے ہمیں واضح کر دی، واضح کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو دین نے ہمیں نہیں بتائی ہو کہ ہمیں کہیں اور سے کوئی چیز لینی پڑے، لیکن ہم نے دین کو پڑھنا ہی نہیں، ہم نے قرآن سنت کو دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے طور طریقوں کو دیکھنا، اپنی عقل چلانی ہے۔ جب اپنی عقل چلاتے ہیں تو پھر ہمیں ایسی ایسی زندگی میں حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر وظیفے پوچھتے ہیں آخر میں آگے کہ بھائی کوئی حل بتائیں کہ یہ تھوڑے گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، معاملات نہیں، یہ ہوگا، یہ خرابیاں آئیں گی۔ جس چیز کی بنیاد اللہ کی منشا کے خلاف ہوگی، اللہ سے براہ راست ٹکر لینے والی بات ہے نا، رب کی ذات سے۔ آپ دیکھیں آج معاشرے میں اتنے طلاق یافتہ لڑکیاں ہیں، اتنے ساری بیوہ، کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ بھی بیچارے ایسے بیٹھے۔ ہم نے ہر چیز کو ایک نقص پہ ڈال دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے کہ آپ علیہ السلام کی ایک زوجہ تھی، سیدہ عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہا، جو گواہی دی، باقی ساری ازواج کوئی طلاق یافتہ ہے، کوئی بیوہ ہے۔ آپ دیکھو آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ نے ہر رخ بتا دیا کہ اگر ایک بندے نے ایک شادی کر لی زندگی میں، ایک نکاح کر لیا زندگی میں، تو وہ آگے بڑھے، معاشرے میں اس چیز کو ختم کرے۔ ہم اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا آپ کے، تو آپ ایک اور اسٹیپ لیں، ڈھونڈیں معاشرے میں کون سی ایسی ہماری بہن ہے، کون سی ایسی خاتون ہے جو بیچاری مجبور ہے، پریشان ہے، آپ نکاح کریں۔ آپ کو دین نے کس نے منع کی؟ شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کسی کی نہیں، کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کریں، نہیں کرتے۔ ایک گوارا بھی اگر کسی طلاق یافتہ سے کرے تو کوئی ایشو نہیں، لیکن ہم نے سب چیزوں کو ایپ میں ڈال دی کہ نہیں یہ ہے تو ایسے جوڑ بنے گا، یہ تو ایسے جوڑ بنے گا۔ یہ سارے معاملات ہم نے خراب کیے خود اپنے ہاتھوں سے۔ نہیں، قرآن بھی ترتیب بتا رہا ہے، قرآن خود کہ بھائی آپ نکاح کریں 2 3 4 روز شروع کیا، ایسے ہی مولانا صاحب یہ قرآن ترتیب بتا رہے ہیں، خواہشات کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے سسٹم بھی بتا دیے، دائرہ کار، آپ خدمت کریں، ہر بندہ بڑھے آگے۔ دیکھیے زندگی میں جب خواہشات کم ہوگی نا، جب اتنی خواہشات نہیں ہوگی تو ہر چیز آسان ہے۔ جب خواہشات ہوگی تو ایک بھی مشکل ہوگا، تو اس کی خواہشات اتنے اس نے چیزیں اپنے ساتھ جوڑ دیں تو ایک نکاح بھی مشکل ہوگا۔ یہ حالات ہو گئے معاشرے میں۔ نوجوان جب 30 28 50 35 سال 40 سال میں جا کے جب شادی کریں گے تو ڈپریشن کا مریض ہی ہوگا، وہ کہاں جی سکے گا؟ اس کے پاس جب تک بچے ہی کیا ہوگا زندگی، کچھ بھی دماغ بھی سیٹ نہیں ہوگا۔ ہم اس چیز کو ختم کریں، ہم دین کو اس معاملے میں پڑھیں۔ آج سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ اس چیز کا آ رہا ہے معاشرے میں، بتا دو آپ کو،
آپ تھوڑا آگے چلے اور دیکھیں گے کہ جو طلاق کا جو ریشو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اس کے بڑھنے کی وجہ کیا وہ آپ دیکھیں۔ ایک بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جب اس کی عمر نکلتی ہے، اس کو بہت سی چیزوں کا خود وہ اپنے سیلف میں ان چیزوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے کسی اظہار میں۔ جب ڈپریشن میں انسان جاتا ہے نفسیات کا مریض بنتا ہے، پھر وہ اپنے ڈیسیجنز میں تھوڑا بھی نہیں سوچتا ہے، اس کے سامنے کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں ہوتی، ان رشتوں کی اہمیت نہیں بتائی، نہ یہ کیا رشتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو کیا مقام دیا ہے، اس کے کیا حقوق ہے، نہیں پتہ ہے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، اسی لیے ہمیں سب کو لوٹ کے آنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی تعلیمات ہمیں کیا چیز سکھائے، کس چیز کا درد ہے، ان چیزوں پہ ہمیں آنا پڑے گا۔ جب تک زندگی میں سنت و شریعت کو نہیں لے کر آئیں گے، زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا، اور ہر اس چیز کو نکالنا ہے ہم نے اپنی زندگی سے جو رسم و رواج ہے، جو ہم نے خود زنجیریں اپنے پیروں میں باندھی ہوئی ہے، جو خود رسیاں باندھی ہے، جس کی وجہ سے ہم چل ہی نہیں پا رہے معاشرے میں۔ نہیں، ایک غریب بندہ بیچارہ پوری زندگی بیٹھ جاتا ہے لیکن اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پاتا، اس کے گھر پہ کوئی آتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی شرائط ہی ایسے، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ کہاں سے وہ لاکھوں روپیہ لے کر آئے گا جس کی وجہ سے آج معاشرے میں ہر بندے کو پھر اس سے وہ احساس کمزوری کا شکار ہوگا، پھر وہ ڈپریشن میں جائے گا، پھر کیسے ہوگی وہ ساری چیزیں؟ ہم نے بھی ان چیزوں کو خاتمہ کرنا ہے۔ آپ اپنی ذات سے اس کو شروع کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ خاندان کیا کہے گا، وہ چھوڑ دیں، اللہ کیا کہے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آگے زندگی ان کی شروع ہونے والی ہے اور اس کے اثرات ان پہ پڑیں گے۔ ابھی جتنے بھی ہمارے دن رات کا یہ معاملہ ہے، آئے دن یہی مسائل آتے ہیں، کبھی شادی ایک سال کی ہوئی اور ایک سال کے اندر ایسے فسادات آتے، کیا ہے؟ ہم نے اس کی ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے شروع کی، ہم نے اس کے اندر اتنے خرافات، اتنی رسم، ایسی نافرمانیاں، گناہ، بے حیائی، کوئی پرواہ نہیں کی، اور خوشی کے اندر اللہ کو اتنا ناراض کیا، وہ سارے ایک دن کے 2 دن کے گیم ہوتے ہیں ختم، پھر آگے اس کی جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ انہوں نے جھیلنا ہوتا ہے جنہوں نے زندگی کی ابتدا کی ہوتی ہے، پھر ان کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں، بے برکتی آتی ہے، جس چیز کی بنیاد اللہ کی نافرمانی میں ہونا، اللہ کو ناراض کر کے وہ چیز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، جس کی بنیاد نفس کی غلامی میں وہ چیز کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی ہر چیز کی بنیاد کے وقت ہی سوچیں کہ آگے اس میں کیا کیا چیز ہے، علماء کے پاس جائے نا، وہ ہمیں بتائیں گے۔ ہم جب کسی بھی زندگی کے بڑے سٹیپ کو لیں، کسی بھی کام کو شروع کرنے جائیں، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم علماء کے پاس جائیں کہ بتایا کہ حضرت ہمیں بتائیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہ دین ہمیں کس طرح سے اس کا درد دیتا ہے، پھر وہ ہمیں بتائیں گے، پھر ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ وہ وارث ہے قرآن کے، انبیاء کے وارث ہیں۔ پھر کبھی بھی آپ دیکھنا آپ کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی آپ سے ہم سے خفا نہیں ہوگا۔ اپنی ذات کے لیے ہم ہزاروں ناراضیاں کر جاتے ہیں، ہزاروں دنیا کو پرواہ نہیں کرتے کہ کون ہم سے ناراض ہے، تو ان چیزوں میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے لوگوں کو کیا منہ دکھانا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، یہ سوچیں۔ جب قبر کے اندر ہم سے پوچھا جائے گا، جب ہمارے قبر کو اتنا کھول دیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ کر کے آپ کا دیدار ہوگا، اور اس وقت ہم سے سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں ہمارا چہرہ کیا ہوگا جو ہم نے دکھایا۔ ہم زندگی میں یا رسول اللہ آپ کے طریقوں کے خلاف چل کر آئے، ہم نے دنیا کو خوش کر آئے قبر میں، نہیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، خالی عبادات اور معاملات نہیں، اپنی معاشرتی نظام اور سسٹم کو بھی ہم نے دین کے مطابق کرنا ہے، ہر چیز کو، ہر چیز کو زندگی کی۔ تو یہ سب سے اہم جو چیز ہے نا آج کی، وہ میرے جو دل میں آئی، کیونکہ آئے دن ہم تھوڑا ان چیزوں کو اب سامنا کر رہے ہیں، بہت تیزی سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ ہم سب سے پہلے میں اپنے تمام بزرگوں کو بھی، اور جہاں تک ہو آپ اس چیز کو کہیں، یہ آپ علماء سے بھی جا کے بیٹھیں، پوچھیں، پریکٹیکل کے حساب سے ہمارے پاس اس لیے ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اور پورے پاکستان سے نہیں بلکہ اور ممالک سے جو کالس آتی ہیں، اس میں بھی جب دیکھو تو ایک ہی ایشو آ رہا ہے، یہی مسائل آ رہے ہیں۔ تو بھائی ایک طرف دیکھا جائے تو نوجوان کی عمر بڑھ رہی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں بھی تمہیں تعلیم یہاں تک حاصل کرنی ہے اور یہ کچھ کرنا ہے، جب تک تو کسی پوزیشن، وہ جب اس پوزیشن تک آ رہا ہوتا ہے، اس کی پیچھے کی ساری پوزیشنیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، اس کا سارا سسٹم تباہ ہو چکا ہوتا ہے،
یہ سب سے زیادہ بے حیائی کا زمانہ چل رہا ہے. آپ سوچیں نا، جو ایک بندہ آج 16 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے، ایک لڑکا لڑکی، وہ 16 سال سے لے کے 25-30 سال تک کیسے زندگی جی رہا ہے؟ ہم اس کی فکر ہی نہیں کرتے، نہ والدین کر رہے ہیں، نہ کوئی کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم ختم کریں رسم کو، سادہ نظام لے کر آئے. چند لوگ لائے وہاں سے، ان کو بھی راضی کرے اور اسٹیپ لے کہ بھائی یہ سادہ نکاح ختم، جو سنت کے مطابق ولیمہ میں سادہ تھا ختم، بس جاؤ جیو زندگی. دونوں کمپرومائز کرے، ایسا معاشرے میں مزہ آئے گا نا. آپ دیکھیں کیسے بے حیائی کا خاتمہ ہوتا ہے، اس طرح سے اس معاشرے کے اندر سے گناہ ختم ہوگا. آپ دیکھیں انشاءاللہ. اور آپ دیکھ لیں کہ آج پھر نوجوان کیسے ان کی طبیعت کے اندر الگ ہی بشاشت آئے گی. ابھی ہر بندہ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، نفسیات کی طرف جا رہا ہے دن بدن بندہ. اور بھی چیزوں کو اگر ہم ایڈ کرتے جائے نا، آپ خود سمجھ آ جائے گی. ہم خود اپنے نسلوں کو، اپنی اولادوں کا سر اس چیز کو کچل رہے ہیں. بھائی تو نے یہ کرنا، یہ اتنا اس کو نہیں، کوئی نہیں. جس کا جو ہر وہ راستہ جائز، جو دین جس کے لیے منع نہیں کرتا، جو اللہ کی نافرمانی والا نہ ہو، اس کو کھلی اجازت ہے کہ آپ کر سکتے ہو. جاؤ، جیسا کمانا ہے، جو کرنا ہے، ہنر سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، جو تیرا دل ہے بس کر. جاؤ اپنی زندگی بنا. چند دن کی زندگی کون سا یاد صدیوں ہم نے گزار دی ہے. اب تو 50 سال سے اوپر جانا کوئی بہت بڑی بات ہے، کوئی کرامت ہی ہوگی جو جائے گا. اب جو آنے والی نسل یہاں 30-35 سال میں اتنے امراض پھیل رہے ہو، ایسی چیزیں آ رہی ہیں. اب زندگی مختصر ہوتی جا رہی ہیں اور ہم نے اتنی اپنے پیروں میں رسیاں باندھی، ڈوریاں کے، اتنی اپنے لیے مشکلات خرید. نہیں، اس کو ختم کریں اس معاشرے سے. ہم اپنے لیے خود آسانیاں پہنیں، اور وہ آسانیاں ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئیں گے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو دیکھیں گے. جب اس زندگی کو ہم سامنے رکھیں گے، خدا کی قسم اتنا مزہ آئے گا. آپ دیکھیں، آپ خود اٹھائے پڑھے سیرت نبی علیہ السلام کی، علماء کی صحبت میں بیٹھے، ہر چیز کا مشورہ علماء سے کریں، اس سے نہیں. جو بھی کام پھر آپ دیکھیں زندگی میں، آپ پھر بتانا کہ آپ بولو گے یار ہم پہ یہ حالات آ گئے، فلاں نے نہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے خود بہت کچھ کیا ہوا ہے. اس کے مسائل ہم جھیل رہے ہیں. آج ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیر کو بڑھا لیا ہوا ہے. ہم نے خود بہت ساری چیزوں کو کر کے اب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کیا کرے. ایک بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے کام طریقے سب اللہ کی نافرمانی کے خلاف کرتے ہیں. ایسے بندے کس کو ضرورت ہے کہ ایسے بندے کے اوپر کوئی جادو کرائے، کوئی معاملات کرائے؟ ضرور یہ خود تباہ ہو گیا. تو دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے خوش رہ سکتا ہے؟ کبھی رہے گا؟ زمین بھی اللہ کی، سارا نظام اللہ کا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہوں گے تو کہاں سے خوشیاں ملیں گی؟ بے برکتیاں ہوں گی. آپ ہزاروں کما رہے گے اور سونا بھی مٹی بن رہا ہوگا. آپ خود بولو گے ہو کیسے رہے؟ یہ یاد رکھنا، اس سب چیزوں کی بنیاد اسٹارٹ سے ہوتی. بالکل جب ایک بچہ آپ کے پاس ہو نا، اس وقت سے اس کی تربیت میں ان چیزوں کو ڈالیں، اس پہ سختی رکھیں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ کس چیز کی کیا ویلیو ہے. اللہ کا تعارف کرائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائے. اس کو اس وقت سے ان چیزوں کو اس کے ذہن میں ڈالیں. ہم بچے کو بچپن سے یہ چیز سکھاتے ہیں کہ بچے تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ بننا ہے، یہ بننا ہے. اور اس کو ہر اس بات پہ ڈانٹتے ہیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور دین سے تعلق ہے. کسی بات پہ نہ فکر کرتے نہ ڈانٹتے. جس طرح وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حکموں کو نہ سمجھتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، نہ آپ کی تعلیمات کو. بس وہ دنیا میں ایک ہی چیز کو سمجھتا ہے کہ وہ پیسہ اور مال ہی سب کچھ ہے بس. کیونکہ ہم نے دیکھا اسی کو، سنا اسی کو. اور یہ جب تک نہیں ہوگا تو دنیا میں عزت نہیں ہوگی. نہیں، ایسا نہیں. یہ ہم نے ماحول بنایا ہے. تو آج دیکھ لو آپ ہم کس طرف نکل پڑے. جب ہم نے اپنے دین کو چھوڑا اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا تو آج سارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. آج سارا معاشرہ دیکھیں کس طرف جا رہا ہے. ہم ساری تعلیم اور ساری چیزوں کے بعد بھی ذلت کا سامنا ہم کر رہے ہیں. ہماری کامل عزت، ہماری مکمل عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں. یاد رکھنا صحابہ کرام نے کیا کیا؟ یہی نا کہ زندگی حضور کے قدموں میں گزار دی بس. تو آج صدیوں گزر گئی، 1400 سال گزر گئے، دنیا میں ان کا نام ہے جنہوں نے ان کی غلامی کی، جنہوں نے ہر چیز کو رد کیا، ہر طریقے کو رد کیا. حتیٰ کہ نوالا بھی اگر دسترخوان میں گرا تو اسے بھی اٹھا کے کھایا اس سوچ سے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صاف ہوتا.
یہ میرے آقا کا طریقہ ہے، تو اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ انہوں نے ایک ایک، حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ چل رہے تھے تو ایک جگہ سے ایسے جھکتے ہوئے گزر گئے، تو ایک صحابی صاحب کو انہوں نے بتایا یہاں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے نیچے صحابہ سے جھکے، تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ آج سے کئی سال پہلے یہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک شاخ تھی جو درخت کی نکلی، تو آپ اس شاخ کی وجہ سے نیچے سے جھک کے گزرے، تو میں ان کی اتباع میں ایسے گزر رہا ہوں۔ انہوں نے تو اس طریقے کو بھی اپنایا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان انداز کو، تو رب نے بتا دیا کہ یہی انداز مجھے چاہیے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کامیاب ہونا، عزتیں پانا، برکتیں پانا، تو اس انداز کو اپناؤ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ، ان کی اتباع میں آؤ، تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، تم بندے کے بعد اللہ ہمیشہ والی زندگی میں کامیاب کر دے گا۔ تو مسلمان وہ نہیں ہے جو ون سائڈ اپنی سوچ میں رکھے کہ بس دنیا ہی دنیا، نہیں، آگے آپ نے بہت بڑی زندگی دیکھنی ہے، بہت بڑی زندگی۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں اگر جاں بنانی ہے، کہاں ہے باپ دادا سب کے تو جن کی نشانی ہے، کہاں ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کے والدین نہیں ہوں گے، کتنے سارے ہوں گے جن کے والد نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے بھی والد کے ساتھ، والدین کے ساتھ ایک عمر گزاری نا اپنی بچپن سے، آج وہ کہاں ہے؟ آج وہ خود والدین بن گئے، تو وہ کہاں چلے گئے؟ ان کے والدین کہاں چلے گئے؟ ان کے بھی والدین دادا پردادا کہاں ہے؟ دیکھیں اس رخ کی طرف جائیں، ہم نظر تھوڑی رکھیں اس طرف بھی بھائی۔ اور موت کسی کو بتا کے نہیں آتی کہ میں نے آنا ہے سال پہلے، وہ ایک دم آئے گی، چلے جائیں گے۔ نہ صحت دیکھتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی بیمار ہو جب تک موت نہیں، اللہ کا ہمارے کسی وقت بھی کوئی بھی چیز بہانہ بن سکتی ہے ہماری موت کے لیے۔ تو پھر اس قبر کے اندھیروں میں اور تنہائیوں میں ہم نے رہنا ہے ہمیشہ، جب تک قیامت اور حشر اور سور نہیں ہوگا، جب تک اٹھائے نہیں جائے گا، ہم وہاں قبر میں اندھیرے میں رہیں گے، اس چھوٹے سی جگہ پہ۔ جب دنیا میں ہم اتنی تنگ جگہ بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے چاہنے والے، محبت کرنے والے، ہمارے قرب والے، ہمیں پیار کرنے والے اس جگہ پہ ہمیں خود اپنے ہاتھ سے دفنا کر اس بارے میں سوچیں۔ یاد رکھیں زندگی یہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں، زندگی تمہارے مردے کے پاس شروع ہے، فیوچر وہی ہے جو موت کے بعد آئے گا، فیوچر وہی ہوتا ہے جو آتا ہے، جو آنے والا کل ہے اسے فیوچر کہا جاتا ہے۔ مستقبل جیسے ہم شروع سے ابتدا سے سنتے ہوئے آتے تھے، جب اسکول کی زندگی میں بھی تھے تو ٹیچر بھی یہ کہتے تھے، پیرنٹس بھی کہتے تھے کہ اپنے فیوچر کو بناؤ، فیوچر کیا ہے؟ مستقبل، آنے والا وقت۔ جو موت کا آخری سانس ہوگا، جس وقت جسم سے روح نکل رہی ہوگی، آپ خود بتائیں دل سے، جب ہمارے جسم سے روح نکل رہی ہوگی اس سے پہلے جتنا وقت ہوگا وہ سب کیا کہلائے گا؟ بولا ماضی کہلائے گا نا، سب ماضی بنے گا نہیں بنے گا۔ جو موت تک تو سب نے پہنچنا ہے نا، کوئی ایسا بندہ ہے جو مرے گا نہیں جسے موت نہیں آئے، موت تک ہر کسی نے پہنچنا ہے، اس ٹائم تک، اس وقت تک ہر بندے نے پہنچنا ہے۔ وہ موت کا سامنا کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے اس فرشتے کو دیکھنا ہے جس نے روح نکالنی ہے۔ تو جو موت تک کا وقت ہمیں جہاں تک پہنچنا ہے، تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے خود بخود ساری زندگی میں ماضی بننا ہے، اور پھر جہاں روح نکلے گی اور جسم آگے کی طرف منتقل ہوگا، جو قبر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فیوچر، وہ ہے مستقبل، یہ نہیں ہے۔ جس زندگی میں پورا کا پورا ماضی بننا ہو تو وہاں فیوچر ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ بتائیں، یہ ایک سوال ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں ڈالیں۔ اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے کہ موت تک کی جو زندگی ہے یہ بہت بڑی۔ میں آپ کے سامنے بات عرض کروں کہ ہم سب جب مریں گے، جتنے 100 بندے اوپر نیچے جتنے بیٹھے خواتین ہیں، ہم سب سوچیں کہ موت سب کو آئے گی نہیں آئے گی؟ ایک ٹیکنیکل بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو موت آئے گی کسی کو 40 سال 50 سال میں، تو جب روح جسم سے جدا ہو رہی ہوگی تو اس سے پہلے کا جو دنیا کی زندگی کا وقت تھا سارا کیا بنے گا؟ یا فیوچر ہوا کیسے؟ نہیں ہوا نا فیوچر۔ اور ادھر سے جب آگے منتقل ہوں گے اس زندگی کو کیا کہیں گے؟ فیوچر۔ اور فیوچر وہاں سے شروع ہوگا جب فرشتے تیرے سامنے آ کے پوچھیں گے من رب، اب بتا تیرا رب کون ہے، اب آیا تو
اور وہاں ان سوال کے جواب جس نے دیے اور وہ وہاں پہ کامیاب ہو گئے اسٹارٹ میں ہی، پھر وہ سمجھے جنت میں جائے گا انشاءاللہ، پھر آگے ناکام۔ تو فیوچر تو وہاں سے شروع ہونے والا ہے ہمارے ان سوالات کے بعد کہ فیوچر بہتر بنے گا یا خراب بنے گا، وہاں سے ہوگا۔ تو دنیا کی تو ساری زندگی نے ماضی بننا ہے، تو پھر ہم کس فیوچر کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ کون سے خواب دیکھ رہے ہیں اور کیا خواب دکھا رہے ہیں اپنی نسلوں کو؟ وہ والدین سب سے زیادہ عقل مند ہیں جو اپنی اولاد کو آخرت کی فکر کی طرف رکھتے ہیں، یاد رکھنا۔ ہاں، چند دن کا کھیل تماشا ہے، سب کا سب تباہ و برباد ہو جائے گا، دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے تباہ کرنے کے لیے، اور اللہ پاک نے ہمیں بھیجا، یہاں چند دن کی زندگی ہے اور یہاں تمہاری ضروریات ہے، یہاں تم نے ضروریات کو کرنا ہے تو ضرورت کی لمٹ پہ رکھنا ہے، نہ خواہشات تک لے کے جانا اس کو۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ جو فقیر کئی بار عرض کر چکا ہے آپ کے سامنے کہ ہم نے جو خواہشات کو جوڑ لیا اپنی ذات کے ساتھ، جو میں پہلے آپ سے عرض کیا جتنی باتیں یہ سب خواہشات میں آتی ہیں، اتنی خواہشات، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خواہشات کا رزق کیسے ملے گا؟ خواہشات کا رزق نہیں مل سکتا، فرعون کو نہیں ملا۔ ابھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں نہیں جو اربوں کے مالک ہیں، جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کی نسلیں کھا سکتی ہیں، وہ تک بھی خواہشات کے پیچھے اب بھی بھاگ رہے ہیں کہ اور آ جائے۔ یہ خواہشات کا گلا نہیں گھوٹا جا سکتا، یہ بڑھتی جاتی ہیں، اس لیے قناعت اختیار کریں جس کے اندر برکت ہے، اور اپنی زندگی میں قناعت لائیں، صبر کریں، اللہ کا دیا ہوا فارمولہ کو اپنائیں کہ اللہ فرماتے تم صبر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم شکر کرو گے نعمت کو بڑھا دوں گا، اور قناعت اختیار کرو گے تمہیں دولت عطا کروں گا۔ ہم اپنے دماغ سے چلیں، اور یہی نفسیات ہم اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں، اپنی نسلوں میں نہیں۔ ہم ایک ڈیسیجن لے معاشرے میں، ہم بدلے اپنے آپ کو کہ نہیں بس ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے ہر چیز پہ نظر رکھیں کہ کون کس طرف جا رہا ہے، کس وقت زندگی میں ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہر بندے کا سفر اس کی بلاغت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کی عمر شریعت بھی نہیں اس کو کاؤنٹ کرتی کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے زندگی کو گناہ بھی بلاغت کے بعد سے اس کے گنے جاتے ہیں، جب سے بالغ ہوتا ہے ایک بندہ مرد عورت، تو اس کے بعد ہم نے زندگی کے ہر چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ کیا کیا ضرورت ہے کہ انسان کے ساتھ جڑتی رہے اس کی زندگی کے ساتھ، اس ضرورت کو پورا کرنا اس کے وقت پہ۔ یہی عقل مند لوگ ہیں۔ اور آج سب سے اہم چیز جو آپ سے عرض کی یہ کہ ہم اس چیز کو فوکس رکھیں، یاد رکھیں کہ ہم اپنے پیروں پہ باندھی ہوئی تمام ڈوریوں کو کاٹ دیں، اور دور دور تک بھی اس بات کو نہ دیکھیں کہ کوئی دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہیں گے، اور لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ منہ اس ذات کو ہم نے دکھانا ہے جب روح جسم سے نکلتی ہے نا، اعلیٰ علیین آسمانوں سے ہوتے ہوئے جب رب کے سامنے پیش ہوتا بندہ، تو اللہ اللہ ہے، سوچے جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے ہمیں کتنی حیا آئے گی۔ اور قیامت کا دن اصل عزت والا دن ہے۔ اس دنیا کی عزت و ذلت کو چھوڑیں، یہاں آپ سے لوگ کسی حال میں راضی نہیں ہوں گے، آپ جتنا راضی کریں کوئی راضی نہیں، بلکہ آپ جو جتنا اچھا کرتے ہیں اس سے لوگ اتنا حسد کرتے ہیں، وہ اتنا زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اتنی نظریں لگ جاتی ہیں۔ ہم جتنی چیز کو ہائی لائٹ کریں گے نا، جتنی نمایاں کریں گے، اتنا ہم خود گر جائیں گے۔ حدیث پاک میں کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، ایسی خطرناک چیز ہے۔ اور ہم نظر لگانے کے سارے اسباب تو خود پیدا کرتے ہیں، اتنی دھوم دھام سے شادی کریں گے، وہ ایسے کہ جو دیکھ رہے ہیں ہر بندہ فل اندر سے حسد کے اندر آئے گا، اور پھر وہ حسد والی جو نظر ہوتی ہے وہی سب سے خطرناک لگتی ہے، وہ لگتی ہے اسی بیچاروں کی زندگی تباہ ہے۔ نہیں، ان چیزوں کا خیال کریں، اتنا زیادہ نمود و نمائش نہ کریں کسی چیز کی، اپنے ہر کام کو شریعت کے مطابق کریں، یاد رکھیں۔ اور پھر اس شکوے کو نہ پھر بعد میں وظیفے پڑھتے رہے، جو ہونا تو وہ تو ہو گیا۔ ایک بندے کا ہاتھ کٹ گیا وظیفے پڑھنے سے آگے کٹ گیا، جو کٹنا تھا کٹ گیا، جو ضائع والی چیز ضائع ہو گئی۔ پھر ہم بلیم کرتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کرا دیا، فلاں کیوں کرا ہے؟ کراتے ہیں، یہ چیزیں حق ہے، جادو اور ان چیزوں کا اثرات حق ہے، لیکن پوری دنیا کے اوپر ہم ہی بیٹھے کیا مانے؟ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جب اللہ کی نافرمانی ہوگی نا، گناہ ہوں گے، تو ہم پہ حالات آئیں گے، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کے برے اثرات نہیں پڑتے،
اس کو بھی تو کاؤنٹ کریں. وہ چیزیں بھی ہمارے تباہ کر رہی ہوتی, بے برکتیوں کی وجہ بنتی ہے. ہماری زبان کا بول, ہم جب ہمارے پاس خوشی ہوتی ہے ہم بڑے بول جاتے ہیں, جب ہمارے دولت ہوتی ہے ہم تکبر میں آ جاتے ہیں, ہم غریبوں کو دیکھتے نہیں, نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھتے نہیں ہیں. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے ہم کہتے پتہ نہیں کس سے تباہی مچ جائے. نہیں, یاد رکھنا ایسا نہیں. اور اللہ کو عاجزی پسند ہے, اپنے آپ کو عاجز رکھیں اور اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں اور اپنے طور طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سارا معاشرہ خود بخود امن سکون میں آ جائے گا, خود بخود بہتری کی طرف آ جائے گا اور خود بخود پورے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت آپ ہو جائے گی. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں ایسی دی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس تمام اپنی زندگی کے تمام معاملات جو ہم سے ہو چکے ہیں, جو گزر گئی زندگی, اس میں معافی مانگیں اور آئندہ زندگی کو ہم شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کا کام کریں. اور جو عزم ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم ہر کام کو اللہ کی صحبت میں جائیں اور ان کی صحبت سے دل لربوتے ہیں اور دین کو علماء سے سیکھ کے اور اپنے زندگی کے اس نظام کو جو بھی معاملات کرنے جائیں علماء سے پوچھ کے جائیں. پھر آپ دیکھیں کیسے زندگی میں بہاریں لگتی ہیں. وہ ہمیں یہی بتائیں گے کہ نا اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیسے کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. نہیں پڑھو اگر بولے ہمارا خاندانی رسم ہے توڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی اور ایک خدا کی طرف بلایا تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مشرکین تھے جو دین کے اگینسٹ لوگ تھے, سب یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. جب باپ دادا دین کے خلاف ہے تو ہم بھی دین کے خلاف چلیں گے. ہم نے ختم کرنا ہے. ہم جب ختم کریں گے ہو سکتے قبروں میں اللہ ان کو بھی معاف کر دے, ورنہ اس کا گناہ انہی کے سر آتا رہے گا. یہ بات یاد رکھیں. جس چیز کو بڑوں کے نام سے منسوخ کر کے ہم کرتے رہیں گے نا وہ اس کا سارا انہی کے اوپر سر جاتا رہے گا. ہم اسی طرح سے کریں اور اپنی اولاد کو دین پڑھائیں, دین سکھائیں اور نیک صحبت میں لے کر آئیں. ان کی تربیت کو بنیاد سے اچھی کریں, ان کے سامنے اللہ کا اتنا تذکرہ کریں کہ ان کے دل میں اللہ کی ذات کا ایک روب ہو, اللہ کی ذات کا خوف ہو, محبت ہو اللہ کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیت نہیں کہ ان کو ہم اس طرف لائیں کہ ہم کہیں گے نہیں ہمیں جو ماڈرن دور کی طرف لے کے جانا ہے, ہمیں جو ماڈرن بنانا ہے, دنیا کے شانہ بشانہ. ہی کل آپ کا گربان پکڑیں گے. جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی آپ کے خلاف کھڑے گے. وہ خلاف کھڑا ہونا ان کی غلطی نہیں ہوگی, یہ بات یاد رکھنا. وہ خلاف اس لیے کھڑے ہوگی کہ انہیں آپ کی قدر دین نے بتائی تھی, وہ آپ کی قدر کرو. جب آپ نے دین نہیں پڑھایا, جو انہوں نے پڑھا وہ وہی کر رہے ہیں, جو وہ فلموں میں ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. آج کی عورتوں کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ ڈرامے دیکھتی ہیں, اس کے اندر سارے جتنے ڈرامے جو سننے والے سارے فیملی ریلیشن اور سسٹم کو تباہ کرنے والے, شک شبہات, وسوسے, ٹینشن, ساتھ لوگوں کے جھگڑے, فلاں کے جھگڑے, اللہ معاف کرے, اتنی زیادہ بے-حیائی. اور ان کو دیکھتے پھر اسی ڈرامے والی زندگی کو اپنے ریئل لائف کے ساتھ ٹچ کر کے گزارنے کی کوشش کرتی ہے, جس سے معاشرہ اور گھر تباہ ہو جاتا ہے. یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے. ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, 3 لڑکے ڈکیٹ تھے پکڑے لاہور میں, اور تینوں کہتے کہ ہم ان سے پوچھا نا کہ آپ یہ کس طرح ہے, چھوٹے چھوٹے 17 سال 18 سال 20 سال. سب سے بڑا جو ان میں تھا وہ 3 پکڑے, ان تینوں کیا بولا کہ بھائی ہم فلم دیکھی پتہ کون سی, اور اس فلم میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے اس چیز کو کرنا ہے. پھر اسی جوش میں بار بار دیکھتے تھے تو ہم اس جوش میں آئے اور ہم نے بھی ویپن لی اور ابھی 17 کے 18 انہوں نے وارداتیں کی. اس کے برے سر. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں, یہ نوجوان کس طرح اس طرف بڑھ رہا, 2 وجہ ہے. ایک کہ ہم نے معاشرے کے اندر دیکھا نا کتنی زیادہ خواہشات پالی نا, ہر بندہ یہ ڈپریشن میں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو وہ جب نہیں کر پائے گا اور پھر معاشرے میں آپ دیکھیں کس طرح سے روزگار بھی نہیں ہے تو پڑھائی کی طرف بھاگ رہا ہے. اس کو جو ٹارگیٹ دیا گیا نا وہ اس نے پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اپنائے گا. آپ اس کو آسان کر دو, اس کو بولو شکر ادا کرو, جو مل رہا ہے صبر کرو, ہمیں تم سے کوئی ٹینشن نہیں, تو آپ کا بچہ کبھی غلط راہ میں نہیں پڑے گا. ورنہ اس کو جب پریشر دیں گے وہ جائے گا, وہ ان کو لے جانے والے گینگ بھی بیٹھے گا. دوست یار بھی ایسے ہی نا, کون سے مخلص دوست ملتے ہیں وہ بھی ذہن خراب کرتے ہیں, پھر وہ نشوں میں پڑتے ہیں, برائیوں میں پڑتے ہیں, پھر اس سے وہ گروپ بدلتے ہیں, کیونکہ ان کو جب گھر سے ڈپریشن کا شکار کیا جائے گا. نہیں,
صحیح کرے، ہر کام کروائے محبت سے، پیار سے، اخلاق سے، پھر آپ دیکھیں کون سی دنیا میں انقلاب نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ کا طریقہ ہی تھا کہ آپ کے بول اتنے محبت والے ہیں، سارا کام دنیا کا اسی سے بنے گا، اس سے سارے معاملات بنے گے، پھر وہ خود بخود ان برائیوں سے بچیں گے۔ تو ان کے ذہنوں میں ہم اتنی چیزیں ڈال دیں گے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور تمام آج کے حالات اتنے خراب ہوئے ہوئے جب انہیں جائز راستے بھی نہیں ملے گی تو ناجائز نہیں، انہیں صبر کی تلقین کریں۔ اب کچھ دوسرے دنوں کچھ لوگ آئے تھے، خواتین بھی تھی، وہ بہت ٹینشن میں تھی، ہم میں ان کے سامنے تھوڑی سی بات عرض کی، بہت خوش ہوئے، حوصلہ ہوا، وہ کہہ رہے اب مزہ آئے گا زندگی میں۔ جب بیٹھیں گے آپ کسی کے پاس جائیں گے تو سمجھ آئے گی نا آپ کو کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، اس چیز کو کیسے فیس کرنا ہے، ان حالات سے کیسے گزرنا ہے۔ تو لہٰذا ہم ہر چیز کے اوپر نظر رکھیں، ایک چیز پہ نہیں، ہر چیز پہ۔ اور وہی بات جو پچھلے جو بات کی تھی، جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، بعد والوں کے لیے پسند کرے۔ اور آج بہت زیادہ یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے، جو موبائل کا زیادہ استعمال، اس میں ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں، ایسی ویڈیوز آتی ہیں جس کے ذریعے نوجوان جاتے ہیں ڈپریشن کی طرف، ٹینشن میں جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اپنے ذاتی مسائل بھی اتنے ہوتے ہیں، پھر اوپر سے گھر کا ساری چیزیں پلس کرے نا تو اس تباہ ہو رہا ہے، اپنے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حوصلہ دے، اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی میں نے جو پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے، اب اس کو ہم نے خود غور کرنا ہے، اس کی گہرائیوں میں خود جانا ہے، جو میں آپ کے سامنے اشارے دیے جتنے بھی، اس سب میں آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ سب سے زیادہ اس وقت معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کر رہی ہیں چیزیں، اور نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان کر رہے ہیں، ختم کریں سارے خواہشات کو، ہر بندہ، ایک دو بندے بھی اپنی ذات سے اسٹیبلش ہوں، بس ختم، بھائی میں اس چیز کو نہیں کروں گا انشاءاللہ، اللہ خوش ہو جائے گا، اور دیکھنا کیسے ایک زندگی میں سوار پیدا ہے، ایک مزیدار زندگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔